اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ 15 سال سے چلتا ہوا میرا یہ انیشیٹو ہم آپ کی خدمت پر لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ نان پولیٹیکل ایشوز کو، پرسنل فائنانس اور کیریئر کاؤنسلنگ اور جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور آج کا پروگرام کا پہلا سوال۔ السلام علیکم رضی صاحب۔ رضی صاحب، میرا آپ کا اس سے سوال ہے کہ میرے پاس ایک پراپرٹی ہے جس کی مالیت ہے 1.5 کروڑ روپے، گھر ہے جس کا اگینسٹ مجھے کرایہ ملتا ہے 70,000 روپے کے اوپر، ٹھیک ہے، جو کہ بنتا ہے ایئر آن ایئر بیسس کے اوپر 5.6 5.5% کے اوپر۔ اور اس کرایے کو جب میں انفلیشنری ایڈجسٹمنٹ میں لے کے آتا ہوں تو یہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر ہم ڈالر ٹرمز کے اگینسٹ بھی اس کو پلیج کریں تو یہ 3% سے 4% کے درمیان میں رہ جاتا ہے، آگے تو انفلیشن چلے کم ہو جائے گی۔ اس پراپرٹی کو سر اگر آج میں سیل آؤٹ کر دیتا ہوں اور سٹاکس میں لے جاتا ہوں، بے شک آپ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اب سٹاکس میں لگانے کا ٹائم نہیں، ہم تھوڑے نالائق آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ہر چیز بعد میں کرتے ہیں، بٹ یہ ایک جنرل کمپیریزن میں چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر نیکسٹ 10 ایئرس میں آپ کیسے سوچتے ہیں کہ آبویسلی کرائے کی جگہ پہ ہمیں ڈیویڈنڈس ملیں گے، اور اپریسیشن جو ہمیں پراپرٹی کی پلاٹ کے اندر آتی ہے وہ آتی ہے 10 سے 15% ایئر آن ایئر بیسس۔ تو آپ پلیز اس کو انفلیشنری ایڈجسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیے گا کہ کیونکہ ویسے تو جو جتنا مرضی بن جائے وہ نہیں فرق پڑتا، بٹ انفلیشنری ایڈجسٹمنٹ کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیویڈنڈس پلس اپریسیشن آف اسٹاک ویلیو بیٹ کر دے گی ایک گھر کو جس میں پلاٹ کی اپریسیشن پلس رینٹ جو ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں؟ دیکھیے، انفلیشنری پریشر اس کو سائڈ بائی سائڈ رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو تھوڑا سا یوں دیکھ لیں کہ پراپرٹی کا جو رینٹ ہوتا ہے وہ پراپرٹی کی ویلیو کا جو ہوتا ہے رینٹ ملٹیپلائی بائی 200، یہ پراپرٹی کی فیئر ویلیو نکلتی ہے۔ یعنی اگر 5,000 روپیہ رینٹ ہے تو پراپرٹی کی ویلیو 2 لاکھ روپے ہونی چاہیے، یہ فیئر ویلیو۔ نارمل کیسز کے اندر یا وہ علاقے جو کہ کنسنٹریٹڈ کر جاتے ہیں پاپولیشن سے، یا کمرشل پراپرٹی، وہ اس سے ماورا ہے، مطلب جو علاقے جو ہیں وہ کنسنٹریٹ ہو جاتے ہیں، انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیکے زوال کا شکار ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، وہاں پہ کرایہ کم ہوتا ہے، اور جو انفراسٹرکچر نیا ہوتا ہے وہاں پہ 5% سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا ریٹرن جو ہوتا ہے، بلکہ 2.5% کہہ لیں، اس کو کہنا چاہیے پرسنٹیج وائز کے اندر، لیکن رقم ضرب 200% اگر اس کو ملٹیپلائی کریں تو اس کی فیئر ویلیو نکل آتی ہے۔ اس حوالے سے تو آپ اپنی پراپرٹی کا کرایہ زیادہ لے رہے ہیں، جو یہ فارمولا اس حوالے سے آپ کو آپ کی پراپرٹی کا کرایہ زیادہ مل رہا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کے اندر ریٹرن جو ہے نا جی، وہ اگر آپ 10 ایئر کو پلان کریں، زیادہ لمبا نہ کریں، تو 10 ایئر کے اندر آپ کا اینول ریٹرن جو ہوگا ایئر آن ایئر بیسس انفلیشن پلس 5 to 7% ہوتا ہے، اور یہ بڑا آئیڈیل ریٹرن ہے۔ امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی یہ ریٹرن نہیں ملتا، انڈیا جیسے ملک کے اندر بھی ریٹرن نہیں ملتا، اور پاکستان جس کے اندر پچھلے دنوں تک 3 کے ملٹیپل پہ، 2 کے ملٹیپل پہ، 4 کے ملٹیپل کے اوپر شیئر ٹریڈ ہو رہے تھے، تو یہ بڑی اچھی کمپوزیشن بنتی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اس وقت میں آپ کو قطعاً بھی پراپرٹی بیچ کے سٹاک میں جانے کا مشورہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ میں نے اپنے ضمیر کے سامنے بھی جواب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے بھی جواب دینا ہے، وہ ٹرین آپ مس کر چکے، ٹھیک ہو گیا؟ اس وقت اگر آپ پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں تو آئیڈیل ٹائم ہے پراپرٹی بیچ کے نئی پراپرٹی بنانے کا، لیکن آپ اگر پراپرٹی بیچتے ہیں تو آپ کو پراپرٹی ہی لینی چاہیے، اس کے اندر ہی جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کچھ دنوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بینکوں کا جو شرح سود ہے وہ کم ہوگا، اور یوں آپ کو بینک سے سستا مل سکتا ہے۔ تیسری اور آخری بات، بہت ساری اسکیمیں، اب مجھ سے نہ پوچھیے گا کیڑی اسکیم ہے، ٹھیک ہے؟ میں بتا کے پھنس جاتا ہوں، اس لیے میں نے نہیں بتانی۔ بہت ساری اسکیمیں اس وقت لاہور میں، پنڈی میں، ایون کراچی کے اندر غیر معروف ہیں، چھوٹی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں
50% دیں اور ہم آپ کو پوزیشن دے دیتے ہیں، اور باقی آپ مکان اگلے 2 سال کے اندر، 3 سال کے اندر، 5 سال کے اندر وہ قسطوں میں دیتے رہیے گا. ٹھیک ہے. ہم کس اسٹریٹجی پہ سوچ رہے ہیں کہ مکان بیچ کے مکان بنانا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے یہ فارمولہ لگایا پچھلے دنوں، ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ڈھونڈی جنہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمیں 20% دے دیں اور پوزیشن لے لیں، آپ اس کے اوپر تعمیر شروع کر دیں، اور اگلے 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر آپ ہمیں ریٹرن دے دیجیے گا. انہوں نے باقی کی رقم جو تھی وہ بینک میں جمع کروائی، اور بینک مطلب نیشنل سیونگ کے اندر یا اپنی اماں کے نام کے اوپر، تو انہیں وہاں سے میرا خیال 20% ملنا شروع ہو گیا. تو 2 سال وہ جو 20% دے کے انہوں نے گھر بنانا شروع کیا، باقی کا 20% سے بنانا شروع کیا، 60% انہوں نے وہاں پہ لگا دیا. ٹھیک ہے. اب یہ میں آپ کو سٹاک مارکیٹ سے باہر کھیلنے کی بات بتا رہا ہوں. 2 سال تک وہ رقم 40% بلکہ 50% دے گئی. پہلے 60 لاکھ میں پروفٹ پڑا تو وہ بڑھ گیا نا، تو پھر بڑھے ہوئے پیسوں کے اوپر اگلے سال کا پروفٹ ملنا تھا نا. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے ادھر سے کمایا، اور ادھر انہوں نے 20% کے اوپر ایک سٹرکچر سا بنا کے، اور مطلب ٹائلیں شائلیں نہیں لگائیں یار، کچن میں لگا لی ٹائل یا باتھ روم میں لگا لی، اور شفٹ ہو گئے وہاں پہ، اور شفٹ ہو کے تو باقی جو ادھر سے پروفٹ آیا تھا وہ لگا کے فنیشنگ کی. اب ماشاءاللہ 50% آف دا اماؤنٹ انہوں نے سیو کر لی، جس اماؤنٹ کے اندر انہوں نے گھر بنانا تھا. کوئی اس قسم کی چلاکی لگائیں. ٹھیک ہے. ہاں، کرایہ بچنا شروع ہو گیا، یہ آ گیا، اور 50% اماؤنٹ آ گئی. اب اس 50% سے وہ سٹاک مارکیٹ کے اندر پلے کر رہے ہیں، میوچل فنڈ میں اس میں ڈالا، اس میں نکالا، اس میں پروفٹ لیا، یہ کیا وہ کیا، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس کو ایفیشینٹ مینجمنٹ کہتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی کام کے اوپر آپ غور کریں. میں نے آپ کو رستہ بتا دیا ہے، گھر چھوڑنے نہیں جا سکتا، میں بوڑھا آدمی ہوں. السلام علیکم دادا جی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دادا جی مستجاب بات کر رہا ہوں کراچی سے. دادا جی سوال اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں آپ ہمیں کوئی ایسی آئی ٹی کی کمپنیاں بتا سکتے ہیں جو اے آئی کے اوپر کام کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی کمپنیاں جو الیکٹریکل وہیکلس کے ساتھ ریلیٹڈ کام کر رہی ہوں، چاہے وہ الیکٹرک کی وہیکل کی کمپنیاں ہوں یا پھر بیٹری سے ریلیٹڈ کمپنیاں ہوں جو ای ویز کے اوپر فیوچر میں جن کا بزنس کا کوئی وینچر کوئی پروگرام ہو ان کا، کیونکہ آگے فیوچر جو ہے وہ اے آئی ریلیٹڈ اور ای وی سے ریلیٹڈ یا سولر سے ریلیٹڈ کوئی ایسی کمپنیز ہوں جو آپ لانگ ٹرم کے لیے سجیسٹ کر سکیں جن میں انویسٹمنٹ کرے. دیکھیے سولر کے ریلیٹڈ تو پاکستان میں کوئی نہیں ہے. پاکستان کے جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے سولر کو منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور اس لیے وہ سولر کے سیل تو بہت دور کی بات ہے، سولر کی اسمبلنگ کی بھی پاکستان کے اندر اجازت نہیں دے رہے یا دیں گے. پہلی تو بات یہ ہو گئی. جہاں تک گاڑیوں کے ریلیٹڈ بات ہے تو گاڑیوں کی لیزنگ کے ریلیٹڈ نیٹ سول کام کرتی ہے. لیزنگ کے ریلیٹڈ اب پتہ نہیں انہوں نے کوئی نئی ڈیولپمنٹ کر لی ہو. ایک اور بھی کمپنی آ رہی ہے، پاکستان ٹوبیکو کمپنی کو آپ جانتے ہیں، جو برٹش امریکن ٹوبیکو کمپنی کی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے. یہ گولڈ لیف بنانے والے، کیپسٹن بنانے والے بہت بڑی کمپنی ہے. یہ اپنی ایک بہت بڑی آئی ٹی سروسز کی کمپنی لانچ کر رہے ہیں. لاہور میں لانچ ہو چکی ہے. یہ اس کا آفس ہے، یہ پیکیجز مال کے ساتھ بڑی شاندار بلڈنگ انہوں نے کھڑی کی ہے. اب وہاں پہ اب یہ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں اور مستقبل کے اندر کریں گے. شنید یہی ہے کہ یہ بھی پی ٹی سی کی طرح پاکستان کے اندر شاید سٹاک مارکیٹ کے اندر لسٹڈ ہوں گے، اور شاید نہیں یقیناً ہوں گے. یہ جو ہے سسٹمز لمیٹڈ جو ہے بڑی ہیوی ایکسپینشن کر رہا ہے، اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بگ وے میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ چلا گیا ہوا ہے، اسی لیے اس کا شیئر آپ کو پکڑائی نہیں دے رہا. وہ مطلب آخری وقت تو 400 450 کے قریب میں نے دیکھا تھا، پتہ نہیں کہاں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں. آپ اس سے اگر زیادہ ڈیٹیل میں پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر انتظار کریں. جس دن مجھے پتہ چل گیا، میں دوست احباب سے پوچھتا رہتا ہوں اور وہی انفارمیشن آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. تو جس دن پتہ چل گیا اس دن آپ کی خدمت میں میں ضرور عرض کروں گا. یہ جی ایک صاحب کا منڈی بہاؤدین سے ہے میسج ہے، نام انہوں نے نہیں لکھا ہوا، لیکن ہاں حامد ان کا نام ہے، حامد علی.
انہوں نے کہا ہے کہ ان کی صاحبزادی 8ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے اور اس کو ڈاکٹر بننے کا بہت شوق ہے اور وہ ایجوکیشن میں بہت اچھی ہے اور اس کو داخلہ مل بھی جائے گا. تاہم اگر داخلہ نہ ملے تو پھر میں کیا کروں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ والدین نے بچوں کی ذہن سازی کرنا ہوتی ہے. آپ جب 2.5 سال کی بچی کو یہ کہنا شروع کریں کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہے، میری بیٹی ڈاکٹر ہے بنے گی، تو بچہ بھی اس سے اثر لیتا ہے، وہ اپنے لیے لائف کے ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے. مت کریں ایسا. میرا بچہ ایک اچھا مسلمان بنے گا، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنے گی، میری بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنے گی. اس طرح کی باتیں کہا کریں، اس طرح کی باتیں نہ کہا کریں جس طرح کہ نارملی ہمارے آج کل مڈل کلاسی دنیا دار لوگ کہتے ہیں. بچوں کا ذہن جو ہے آپ اسے مطلب کہ آپ نام رکھتے ہیں، آپ عمر نام رکھتے ہیں، عثمان نام رکھتے ہیں، علی نام رکھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر بن خطاب کی وہ کنٹریبیوشن بتائیں جو انہوں نے اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے کی؟ کیا آپ نے کبھی اپنے بیٹے عثمان کو یہ بتایا کہ عثمان ذو النورین کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے، کبھی آپ نے یہ بتایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے؟ آپ نے اپنے بیٹے علی کو کبھی بتایا؟ آپ نہیں بتاتے. آپ کہتے ہیں میرا بیٹا تے انگریز لگدا پیا تے بڑا ہو کے نا میرا مطلب ہے کہ مائیکل جیکسن ہی بنے گا. جب آپ بچوں کو چھوٹے ہوتوں کو اس طرح کی تربیت دیں گے تو وہ یہ کام کریں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا دیکھیے، ڈاکٹر بننا زندگی کا آخری مقصد نہیں ہے. یہ آپ اس کو ابھی سے بتانا شروع کر دیں کہ بیٹا یہ زندگی کی آخری منزل نہیں ہے. پاکستان کے اندر بمشکل سے 7 یا 8 ہزار پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو ڈال کر بچے MBBS میں جاتے ہیں ہر سال، اور پاکستان کے اندر پاس آؤٹ ہونے والے بچوں کی تعداد 10 سے 12 لاکھ ہوتی ہے. ناٹ ایون 1%. تو باقی بھی لوگ زندگی گزارتے ہیں. 1% سے کم لوگ میڈیکل کے شعبے میں جاتے ہیں، باقی بھی بچے تو زندگی گزارتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اور MBBS بھی واحد رستہ نہیں ہے جانے کا. پہلی بات، بچی کے نمبر اچھے ہیں، وہ امتحان پاس کر لیتی ہے، آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ تینوں باتوں کے اندر. تو BS میڈیکل بہت اچھا ڈسپلن ہے، کینیڈ میں کرایا جاتا ہے. BS میڈیکل کرنے کے بعد بچی جو ہے وہ اس کو سرکار جاب بھی دیتی ہے 17ویں گریڈ کی، اور وہ میڈیکل پریکٹیشنر کے طور پہ اپنا کلینک بھی کر سکتی ہے. صرف وہ سرجری نہیں کر سکتی، دوائیاں دے سکتی ہے، پیشنٹ اٹینڈ کر سکتی ہے ان کو ان کا. اچھا، پھر وہاں پہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. بہت ساری ہماری بیٹیوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ ڈاکٹر سے نہیں کروانا چاہ رہی، وہ چیک اپ ڈاکٹر سے نہیں، میل ڈاکٹر سے، مرد ڈاکٹر سے نہیں کروانا چاہتے. تو وہاں پہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے لیڈی ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت اور ڈیمانڈ ہے اس وقت، خاص طور پہ منڈی بہاؤالدین جیسے چھوٹے گاؤں کے اندر. تو یہ جو BS میڈیکل ہے اس میں امیجنگ کے اوپر بھی اسپیشلائزیشن کروائی جاتی ہے. FSC کے بعد 4 سال کا کورس ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ لیبارٹری پیتھالوجی کے اندر بھی اسپیشلائزیشن کروائی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیتھالوجی کی جو ہے وہ بچیوں کے لیے بہترین سلسلہ ہے. یہ شعبے ہیں ان کے اندر، یہ تینوں لاہور کے اندر ہی ہیں. میرا نہیں خیال اور کسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. کینیڈ کی اپنی ڈگری ہوتی ہے، اور کینیڈ بہرحال بچیوں کے لیے ایک معیاری ادارہ ہے، اس کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہے. اور ہمارے لوگ نارملی کینیڈ کو ماڈ اسکواڈ اداروں سے جوڑتے ہیں. ہماری اپنی فیملی کی ایک بیٹی نے وہاں پہ پورے عبایا اور ردا کے ساتھ ٹاپ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا ایک امیج ایسا بنا دیا گیا ہوا ہے. تو وہاں پہ داخلہ لیجئے، وہاں پہ داخلہ لینے کی کوشش کیجئے. اگر MBBS کے اندر اس کا داخلہ نہیں ہوتا تو بہترین آپشن ہے. اور آخری آپشن جو ہے وہ یہ ہے جس میں آسانی سے داخلہ مل بھی جاتا ہے اور پرائیویٹ شعبے میں بھی مل جاتا ہے اور فیس بھی اس کی کوئی زیادہ نہیں ہوتی، وہ ہے فزیو تھراپی کا.
یہ ہمارے ہاں خواتین کو بہت زیادہ مسلز کی دردیں اور جوڑوں کی دردیں، اور بعض کا ڈاکٹر دوائی دے ہی جا رہا ہے، آرام نہیں آ رہا، تو ایسی صورت کے اندر مساج کروانا ہوتا ہے یا ایکسرسائزز کروانا ہوتی ہیں. تو وہاں پہ بھی ہماری بہت ساری بیویاں، ہمارے جو سہاگنیں ہوتی ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی مرد آ کے ان کے جسم کو ہاتھ لگائے. تو وہاں پہ ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں فزیو تھراپی آتی ہو. تو بہت زیادہ پاکستان کے اندر بھی مانگ ہے. اس وقت اگر کوئی MBBS کہے کہ میں نے کینیڈا جانا ہے یا امریکہ جانا ہے یا آسٹریلیا جانا ہے، تو ایسے سخت امتحانوں میں سے اس کو گزرنا پڑے گا کہ مطلب کہ جو پولیس رات پہ گزرنے کے مترادف ہے. لیکن آج ایک فزیو تھراپسٹ کہے کہ یہ میرا 3 سال کا یا 2 سال کا تجربہ ہے، تو یہ حکومتیں باقاعدہ اس کو دعوت دیں گی، جی آئیں آپ ہمارے ملک میں رہیں اور کام کریں. اتنی فزیو تھراپسٹ کی عالمی منڈی کے اندر مانگ ہے. ہمارے بچوں کا پتہ نہیں بچیوں کا اس طرف دھیان کیوں نہیں جاتا. اور یہ دوائی کے بغیر علاج ہے، یہ دنیا میں جتنا مقبول ہو رہا ہے، جس تیزی سے ہو رہا ہے. ہمارے تو MBBS کئی دوست جو ہیں وہ 30 40 سال کی پریکٹس کرنے کے بعد اب فزیو تھراپی کی طرف آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل تو میرا علاج یہ ہے کہ آپ کسی کا بغیر دوائی کے علاج کرتے ہیں. تو یہ فزیو تھراپی کا شعبہ بہترین شعبہ ہے پاکستان، اور پاکستان سے باہر بھی اس کی مانگ ہے. میرے ذہن میں فوری طور پہ جو آیا میں نے عرض کر دیا. میرا رب میری یہ عرض داشت قبول کرے اور آپ کے لیے منافع کا سبب بنائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.